السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کی صحافت کے بارے میں صحیح کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک لمحے کی آپ پلاننگ نہیں کر سکتے۔ آج ہم نے آپ کے لیے بہت اہم پروگرام ترتیب دیا تھا جو اب آپ ممکنہ طور پر اگلے ہفتے دیکھ پائیں گے۔ بہرحال آج ہمارے صحافیانہ شیڈیول کو تلپٹ کرنے والی جو خبر ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی اپنے بیٹے ڈاکٹر ارسلان کی طلبی اور اس کے ساتھ ملک ریاض جو پاکستان کے بہت بڑے ٹائکون ہیں ان کو بھی انہوں نے طلب کیا، ملک سے وہ باہر ہیں۔ جو تفصیل ہے اس معاملے کی کل میں نے پروگرام میں کچھ آپ کے سامنے رکھی، ذرا ریمائنڈر کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس معاملے کا تعلق مبینہ طور پر ملک ریاض کی طرف سے چیف جسٹس کے بیٹے ڈاکٹر ارسلان کو کروڑوں روپے، تقریباً ایک بیان کے مطابق 30 سے 40 کروڑ روپے تک کی بزنس فیور کی صورت میں دینے کا الزام ہے، اور اس کے پیچھے مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں کہ ملک ریاض کے خلاف جو سپریم کورٹ کے اندر کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس کیا جائے۔ جو رپورٹس سامنے آئی ہیں ان کے مطابق یہ خواہش تو ملک ریاض کی پوری نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے اپنے حلقہ مریدان کے اندر ڈاکٹر ارسلان کو شامل کر دیا۔ ظاہر چیف جسٹس افتخار چودھری کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ وہ جج ہیں اور ان کے ساتھ یہ وہ جوڈیشری ہے جو کرپشن کے خلاف نبرد آزما ہیں اور قوم کی ایک ایک پائی کا حساب مانگتے ہیں۔ جب ان کے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں ہوں گی تو یقیناً ان کو اس کا نوٹس لینا ہی تھا۔ شاہین سبائی جو گروپ ایڈیٹر ہیں جنگ گروپ آف پبلیکیشنز دا نیوز کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، ان کی طرف سے یوٹیوب کے اوپر جو انٹرویو آیا اس کے ذرا سنپٹ سنیے گا اور اس کے بعد اس کا مزید ہم آپ کو بیک گراؤنڈ بتائیں گے۔ کوئی بہت بڑا ایکسپلوژن ہونے والا ہے جوڈیشری کے خلاف۔ بنیادی طور پہ جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے بیٹے کے خلاف، جن کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف نے بھی چارجز لگائے تھے اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، وہی ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کے بارے میں اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کروڑوں کا بزنس کیا، کروڑوں کے فائدے اٹھائے پچھلے 2.5-3 سال میں۔ یعنی کروڑوں سے مراد 1-2 کروڑ یا نہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ 30-40 کروڑ روپے ان کو دیے گئے، بزنس کے طور پہ دیے گئے، تحفے دیے گئے، ان کے پورا پلان کر کے ان کو باہر کے دورے کیے گئے۔ کچھ میری انفارمیشن کے مطابق کچھ دوروں میں ان کی باقی فیملی ممبرز بھی شامل تھے اور اس کا سارا ریکارڈ رکھا گیا، کریڈٹ کارڈ دیے گئے جن کا ریکارڈ رکھا گیا۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ باقاعدہ ویڈیو فلمز بنائی گئیں جہاں جہاں یہ گئے، جس طرح وہ پیسہ خرچ ہوا، اچھی طرح بری طرح ڈیٹیلز کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ وہ سارا کا سارا ریکارڈ جمع کیا گیا، پوری فائل بنائی گئی، بہت بڑا ایک ڈوزیئر جسے کہتے ہیں وہ پورا بنایا گیا۔ وہ فیملی گیٹ جو وہ بنا رہے تھے کہ ہم اس کو یوز کریں گے چیف جسٹس کو انفلوئنس کرنے کے لیے کہ آپ ہماری اس پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے خلاف فیصلے نہ دیں، ذرا جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھیں اور زیادہ آگے نہ بڑھیں، ورنہ پھر یہ سارا ملبہ آپ کے اوپر ہم نے جمع کر لیا ہے۔ یہ انٹرویو ان بیانات پر مبنی تھا جو صحافی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ جس کسی نے بھی کورٹ کو کور کیا ہے پچھلے 3-4 ہفتے کے اندر اس نے دوسرے کے کان میں سرگوشی یقیناً کی ہے کہ حکومت کی طرف سے مبینہ طور پر ایک بہت بڑا پلان سامنے آ رہا ہے جس کے اندر چیف جسٹس کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کے بیٹے کے حوالے سے کرپشن کے چارجز سامنے آئیں گے۔ حکومت نے ظاہر ہے اس کو ڈینائی کیا ہے، لیکن جو سرگوشیاں تھیں وہ باقاعدہ انٹرویو کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں اور اس کے بعد اب چیف جسٹس نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے۔ کل پروگرامز کے اندر کیا بات ہوئی اس کی بھی جھلکی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ اس کے بعد اس کیس کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کریں اور یہ کیس ہمیں پاکستان کے اندر چلنے والے نظام کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ یہ جو سبز درخت ہیں اور اس کے پیچھے جو پہاڑیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، یہ وہی استعارہ ہے جو پاکستان کے نظام کے بارے میں ہم استعمال کر سکتے ہیں
درخت سبز آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سے پیچھے جو بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو نظام کو پیچھے سے چلاتے ہیں، چھپ کر چلاتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اسی طریقے سے اس کیس کے اندر وہ قوتیں چھپی ہوئی ہیں جو ملک کے نظام کو اپنی ہتھیلی کے اندر دبائے ہوئے ہیں، نظر وہ ان پہاڑوں کی طرح نہیں آتے۔ ذرا دیکھیے گا کل ٹیلی ویژن کے اوپر کیا مواضع ہوئے۔ افتخار محمد چودھری صاحب کے بارے میں ایک اور فائل کھلنے والی ہے۔ شاہین صاحب صاحب کے دعوے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ایک کیمپین چلنے والی ہے، آپ کی معلومات کیا ہیں؟ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ایویڈنس دیکھا ہے۔ مجھے ابھی چونکہ ایویڈنس آئی ریکوائر دیٹ ایویڈنس ان مائی ہینڈس، جب تک آپ کے ہاتھ میں ایویڈنس نہ ہو آپ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے، بیکاز آپ کو کراس چیک بھی کرنا ہے واٹ ایور جو بھی ہے۔ میرا جو خیال ہے کہ دیکھیں یہ جو کیس بنایا ہے اس کیس میں ویسے دیر از نتھنگ اگینسٹ چیف جسٹس، لیٹ می ایشور یو، وہ کنیکشن نہیں بنتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بیٹے کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ سیریس نیچر کی ہیں۔ میں یہ بات آپ کو الفاً کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کوئی کسی قسم کی بھی چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کوئی ایسی کوئی نہ پلاننگ ہے نہ کسی کا ہم حصہ ہیں۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں خاص طور پہ ہر حال میں انکوائری ہونی چاہیے، ٹھیک، ہر حال میں انکوائری ہونی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میڈیا میں تو نام آ ہی گیا نا، دیکھیں میڈیا میں چیف جسٹس کے بیٹے کا تو نام آ ہی گیا، میرا تو یہ خیال تھا اور میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو چاہیے کہ انتظار نہیں کرنا چاہیے ان کو کہ میڈیا میں سٹوری ہے، ان کو ابھی اس کے اوپر انکوائری آرڈر کر دینی چاہیے۔ اور ان الزامات کے حوالے سے ہماری معلومات کے مطابق ان الزامات کا براہ راست تعلق جناب ڈاکٹر ارسلان افتخار سے ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے واحد صاحبزادے ہیں۔ ارسلان افتخار جو نجی کاروبار کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو الزامات سامنے آئے ہیں ان کا براہ راست تعلق پاکستان کے سب سے بڑے ریل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض حسین سے ہے۔ اطلاعات کے مطابق ارسلان افتخار نے پچھلے 3 سال کے دوران ملک ریاض حسین سے مختلف حوالوں سے فوائد حاصل کیے ہیں اور مختلف فوائد حاصل کرنے کے علاوہ کاروباری فوائد بھی حاصل کیے ہیں۔ اس کے بعد رات کو 12:30 بجے کے قریب چیف جسٹس افتخار چودھری کی طرف سے نوٹسز جاری کر دیے گئے، اپنے بیٹے کی بھی طلبی کی گئی اور ملک ریاض کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا۔ آج کے دن کورٹ کے اندر جو تمام کام ہوئے اور جو نوٹسز جاری کیے گئے، جو پروسیڈنگز ہیں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ ارسلان افتخار اور ملک ریاض سے متعلق مالی بے ضابطگی کا اشخود نوٹس کیس کی سماعت آج صبح 9:30 بجے شروع ہوئی۔ 3 فریقین میں سے چیف جسٹس کے صاحبزادے ارسلان افتخار اور اٹارنی جنرل عرفان قادر پیش ہوئے، جبکہ بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض پیشی میں غیر حاضر رہے۔ اٹارنی جنرل نے 3 رکنی بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض اٹھایا، لیکن اس کو رد کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے ایک طرف کہا کہ ارسلان افتخار کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور اگر قصوروار ٹھہرے تو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف خبردار کر دیا کہ ملک ریاض کے تمام دفاتر سیل کر دیے جائیں گے اور ریکارڈ نکالا جائے گا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملک ریاض ملک سے باہر ہیں، تاہم چیف جسٹس نے ہدایت جاری کی کہ ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے علی ریاض بینچ کے سامنے پیش ہوں۔ عدالت عظمیٰ نے کیس سے منسلک کیے جانے والے ایک بڑے میڈیا گروپ کے 3 صحافیوں کو حکم جاری کیا کہ وہ عدالت میں کیس سے متعلق مٹیریل کل تک دائر کریں۔ ان صحافیوں میں حامد میر، کامران خان، نجم سیٹھی اور شاہین صاحب شامل ہیں۔ حامد میر نے آج عدالت میں بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ انہیں اس کیس کے بارے میں 10 دن پہلے آسما جہانگیر نے مطلع کیا۔ حامد میر نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ان سے ملک ریاض نے کچھ دن پہلے رابطہ قائم کیا۔ کامران خان کل عدالت میں پیش ہوں گے۔ ارسلان چودھری کا کہنا تھا کہ ان کے والد چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے انہیں گھر سے بے دخل کر دیا ہے اور رابطہ کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، جبکہ ان کے وکیل سردار اسحاق کا اصرار تھا کہ ایک الزام کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا لگتا ہے سپریم کورٹ کو بدنام کرنے کے لیے سازش کی گئی ہے۔ کیس کا مختصر فیصلہ کل متوقع ہے۔